تو عبادت کر رہے تھے، کیونکہ راتوں کو جاگا کرتے تھے، عبادت کر رہے تھے، تو آواز آئی کہ تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسے ہی پڑھا، کمرے کے اندر جو روشنی تھی چلی گئی، آواز جو تھی وہ چلی گئی۔ یہ کیا تھا؟ فرمایا کہ تو شیطان ہے، مجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر بات سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیتی کرو بھائی، چپ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو چپ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، بولنے سے سبحان اللہ پڑھنے سے اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ فرشتے موجود ہیں مسجد کے اندر بھی، رجسٹر لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو بندہ مسجد میں آیا جمعے کے دن، فرشتے نے اس کا رجسٹر کے اندر پہلا نام اس کا لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ جمعے والے دن سب سے پہلے آیا ہے۔ تو فرشتے موجود ہیں، نیکیاں لکھ رہے ہیں، اس لیے سبحان اللہ کہنے کے اندر سستی نہ کریں۔ سبحان اللہ کہنے کے اندر نہ کوئی خرچہ ہے نہ پرچہ ہے، جنت کے اندر چرچا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی تھے اور ولیوں کے ولی تھے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ تو شیطان مجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے، جب اللہ کے نبی کو نماز معاف نہیں ہوئی، تو مینوں کہہ رہے ہیں وہ نمازاں دی تینوں لوڑ نہیں، نیکیاں دی تینوں لوڑ نہیں، میں تو اللہ کی عبادت موت تک کروں گا۔ جب اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں تو وسوسہ ڈالنے والا کون ہے؟ بولا نا یار، شیطان، ابلیس، اس کا کام ہی گمراہ کرنا ہے، وہ وسوسے ڈالے گا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وسوسے ڈالنے والی دو مخلوق اللہ نے لکھی ہے، ایک انسان اور ایک شیطان، وسوسہ دونوں ڈالتے، من الجنۃ والناس۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے سینے کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں۔ وسوسہ ڈالنے والا شیطان بھی ہوتا ہے، اور بعض انسان بھی شیطان دا روپ اختیار کر لیندے نے، وہ بھی وسوسہ ڈال دے نے۔ تو آج میں شیطان کی بات کر رہا ہوں، انسان کی پھر کبھی بات کریں گے۔ شیطان وسوسہ ڈال کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو ایک ہے وسوسے کا آنا، ایک کیا ہے؟ وسوسے کا آنا۔ وہ برا نہیں ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وسوسہ آیا، کوئی خیال آیا، آپ اس کو لمبا نہ کریں، فوراً کہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ دل میں فوراً یہ کہیں کہ میں زبان نہ نہیں کہنا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ زبان نہ لے، مسئلہ بھی سمجھتے جائیں، زبان نہ نہیں کہنا، دل میں یہ تصور کرنا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ اللہ۔ ہر نمازی اپنے نماز کے اندر یہ غور کیا کرے، توجہ کیا کرے، تصور کیا کرے کہ اے اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اے اللہ میں سبحانک اللہم پڑھ کر تیری تعریف کر رہا ہوں، اتحیات پڑھ کر تیری تعریف کر رہا ہوں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر اے اللہ تیری عظمت کے گیت گا رہا ہوں۔ ہر نماز یہ تصور کرے تو کی مجال خیال دی آوے۔ ہم اپنے نمازوں کو بنائے تو صحیح، سنوارے تو صحیح، نماز جتنی جاندار شاندار، اتنا ہی انسان کے اندر تقوی پرہیزگاری آتی۔ روزہ جتنا جاندار اور شاندار ہوگا، آٹومیٹک تقوی اور پرہیزگاری آ جائے گی۔ تقوی دوڑ کر آتا ہے، تقوی دوڑ کر آتا ہے کن کی طرف؟ لعلکم تتقون، روزے داروں کی طرف۔ جو روزہ رکھتے ہیں آٹومیٹک تقوی ان کی طرف آتا ہے، لیکن نظر کی حفاظت ضروری، کانوں کی حفاظت ضروری۔ آج کیا نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ موبائل پکڑے ہوئے ہیں، اور رات کے وقت آدھی رات تک موبائل کے اندر گانے سنے جا رہے ہیں، غلط چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ یہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، امت کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ آج اسی وجہ سے راتوں کے اندر جاگنے سے امت محروم ہے کہ اللہ کے سامنے جاگنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری ظاہر کرنا۔ اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، اے سونے والے
رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر صبح کو تو اٹھے نہ اٹھے، اور کیا خبر تیری صبح ہو بھی ہونی بھی نہیں، کیا خبر اور تیری صبح ہونی بھی نہیں، اور کیا خبر کہ صبح تو ہو زیر زمین، اور کیا خبر کہ صبح تو ہو زیر زمین، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، فرشتے کھینچیں گے روح کو، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دم تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، مٹی ڈالو، آ جاؤ بے مٹی ڈالو، ایک دم تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہر قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ہر قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر صبح کو تو اٹھے نہ اٹھے، اور لندن پیرس کے خواب چھوڑ دے، لندن و پیرس کے خواب چھوڑ دے، ایک اللہ ہی سے ناتا جوڑ لے، ایک اللہ کہہ دیں سبحان اللہ، ایک اللہ سے ہی ناتا روزے آ گئے، اللہ سے ناتا جوڑنے کا ذریعہ بن گیا، اللہ سے جوڑ لگانے کا موقع مل گیا، اللہ سے تعلق بنانے کا ذریعہ مل گیا، اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کا مہینہ مل گیا، اللہ کے ساتھ قرب اور نظر و نیاز کرنے کا موقع مل گیا، اللہ سے آج انکساری کر، رات کو اٹھ اللہ کے سامنے آج انکساری کر، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات مصلی پہ گزار دیا کرتے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، ہم تو 20 تراویح پڑھ کر نکل جاتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی پوری رات اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، تراویحاں پڑھ لی، تراویحاں پڑھنے کے بعد پھر پوری رات قیام کیا کرتے تھے، تراویح کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، یہ ہے قیام اللیل، کہ صحابہ کرام نے قیام اللیل کیا، رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کی، رات کو اللہ کا قرآن پڑھا، اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، آج موقع اللہ نے دیا ہے قرآن پڑھ لو، آج اللہ نے زندگی کے اندر پھر دوبارہ موقع دے دیا، تلاوت کر لو، نماز پڑھ لو، نوافل پڑھ لو، یہ تراویح کی جو لذت ہے، تراویح کی جو لذت ہے میرے دوستو حاصل کر لیں، تراویح کی لذت اگر معلوم کرنی ہے تو حرمین شریفین چلے جائیں، کہاں چلے جائیں؟ بولے نا یار، شوق کوئی نہیں، حرمین شریفین، میں لگتا مطلب سمجھ نہیں آیا، مکے مدینے، مکے تے مدینے، مکے کا سفر کرنا بھی انسان کو بڑا مبارک نظر آتا ہے، مدینے کا سفر کرنا بھی بڑا خوشنما نظر آتا ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے، حرمین شریفین کے اندر چلے جائیں، جہاں تراویح کی نماز 20 رکعت ادا کی جاتی ہے، 1400 سال 1500 سال گزر گئے، 20 رکعت سے کم کبھی تراویح نہیں ہوئی، 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، صحابہ اکرام کے دور کے اندر سے چلی آ رہی ہے، وہاں لذت تمہیں مل جائے گی، ہم جلدی مولانا جلدی پڑھاوے بس 8 پڑھ کے نکل جائیں گے، صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا، حضرت علی مرتضیٰ اپنے مریدوں کو تمام مسلمانوں کو حکم دیا کرتے تھے، قاری قرآن کو حکم دیا کرتے تھے کہ 20 رکعت تراویح ان کو پڑھاؤ، اور حضرت عمر فاروق نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا، تمام صحابہ 20 رکعت تراویح کے مزے لیا کرتے تھے، ارے جتنا زیادہ عبادت ہوگی اتنا ہی مزہ
آئے گا حرمین شریف کے اندر چلے جاؤ، جا کر ابھی بھی منظر دیکھ لینا، رمضان شریف کے اندر وہاں لذت ہی بڑی جدا ہے۔ وہاں لوگ کیا کرتے ہیں، قاری قرآن امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، تراویح کے اندر لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تراویح کے اندر قرآن سن رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، ہچکیاں بندی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب کوئی قرآن کے اندر آیت خوف والی، اللہ کی خشیت والی آتی ہے، جہنم کا تذکرہ آ جاتا ہے، تو پیچھے رونے والے رو رہے ہوتے ہیں۔ ساڑیاں تو اکھاں ہی خشک ہو گئی نے، سانو تو کبھی رونا ہی نہیں آیا۔ دنیا کی خاطر تو رو لیتے ہیں، ارے کبھی اللہ کے لیے بھی رو۔ دنیا کی خاطر تو رو لیا، کوئی بچھڑ گیا تو رونا آ جاتا ہے، کوئی بچھڑ گیا تو رونا آ گیا۔ اللہ کے لیے، اللہ سے بچھڑا ہوا ہے، کبھی رونا آیا؟ تو اللہ سے بچھڑا ہوا ہے، اللہ سے بچھڑ کر اگر رونا نہیں آ رہا، دنیا کے بچھڑنے پر کیا رونا؟ یہ تو بے وفا دنیا ہے، کسی کی نہیں بنی، تیری کیا بنے گی؟ تو حرمین شریف چلے جاؤ، وہاں جا کر دیکھنا تراویح قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا، امام قرآن پڑھ کر سنا رہا، پیچھے ہچکیاں بدی ہوتی ہیں، رو رہے ہوتے ہیں لوگ، قرآن کی آیات سن کر رونا آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، پھر تراویح کی 20 رکعت پڑھنے کے بعد حرمین شریف کے اندر دیکھنا پوری رات لوگ نفل کوئی پڑھ رہا، کوئی تہجد پڑھ رہا، کوئی قرآن پڑھ رہا، کوئی ذکر کر رہا، کوئی آنسو بہا کر اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کر رہا۔ حرمین شریفین چلے جائیں، منظر ہی جدا ملے گا، منظر ہی جدا مل جائے گا۔ تو 20 رکعت تراویح صحابہ سے چلی آ رہی، حرمین شریفین کے اندر بھی ہو رہی ہے، تو ہمیں بھی 20 رکعت پڑھنی چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے، بھی جلدی نکل جائیے۔